اب شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ بزرگوں کو جوانوں کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم اور آپ آج کل جو بڑا سخت ہوتا ہے وہ کہ ہم اپنے مذہب کو کیسے پہچانیں. ہم نے گزشتہ کلاسز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک انسان کو بغیر عقیدے کے بغیر دین کی زندگی کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے کہ انسان بغیر دین کے زندگی بسر کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے دین ہیں، تو اس دین میں کون سا دین حق ہے، کون سا دین صحیح ہے جو ہم اور آپ کو ہمارے مقصد بتا سکیں، ہماری حقیقی زندگی کے مقصد تک ہم کو پہنچا سکیں. تو علماء اور تحقیق کرنے والے محققین فرماتے ہیں دین کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ دین ہے، اس دین کو دو حصوں میں، ایک الہی دین ہے یعنی جو خدا کی طرف سے ہے، وہ دین یا اسلام ہے یا یہودیت ہے یا مسیحیت ہے. یہ تین دین ایسے ہیں جس کو پوری دنیا میں سب لوگ کہتے ہیں الہی ادیان، آسمانی ادیان. ٹھیک ہے. کچھ دین ایسے ہیں جو الہی نہیں ہے، غیر الہی ہے. غیر الہی کا مطلب یعنی غیر آسمانی، ٹھیک ہے، جس کو کسی نے وجود میں نہیں لایا بلکہ انسانوں نے وجود میں لایا، اسے کسی زمین پر کسی خطے پر وجود میں. جیسے ہندوازم، ٹھیک ہے، یعنی اسلام سے پہلے بدھزم، سکھزم سے پہلے، حتیٰ یہودیت سے پہلے، کرسچینٹی سے پہلے کا دین ہے. بہت پرانا دین ہے ہندوازم، پرانے تاریخ کے حساب سے اگر دیکھیں بہت پرانا، لیکن پھر بھی وہ کلچر کے لیول پہ اس کا کس نے وجود میں لائے نہیں پتا، کلچر کے تھرو یہ وجود میں آتا گیا. ٹھیک. ایک بدھزم ہے، بدھزم بدھ مت جسے کہا جاتا ہے. وہ بھی ایک بادشاہ کا بیٹا بدھ تھا، اس نے اپنے جو اس کو اس درخت کے نیچے آرامش اور علم جو وجود میں آئے اس کے ناطے وہ دوسروں کو دین دینا شروع کیا. تو بدھزم وہاں سے شروع ہوئے. جینزم ہے، جینزم اپنے ہندوستان میں بہت سے لوگ جین کی پرستش کرتے ہیں. جینزم کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نہ کچھ کھائیں گے، نہ گوشت کھائیں گے، نہ جانور کا گوشت کھائیں گے، کیونکہ اس لیے وہ لوگ منہ پہ ماسک لگائے رکھتے ہیں کہ کوئی کیڑا بھی ان کے یہاں منہ میں نہ چلا جائے اور وہ مر جائے. تو ان کا یہ عقیدہ ہے. خیر، جینزم بھی ایک جین شخص نے وجود میں لائے. اسی وجہ شنتوئزم، سکھزم، ان سب کو کسی نہ کسی نے وجود میں لایا. اب کنفوشیزم لائے، کنفوشیس نے وجود میں لایا. زرتشت ہے، زرتشت ایک شخص نے وجود میں لایا، مسیح جو آتش پرست لوگ ہیں. خیر، تو میں مثال کے طور پر یہ لایا. بہت سے مذاہب ہیں اس دنیا میں، بہت سے لوگ ہیں. ہر ہندوستان میں چلے جائیں تو ہر 10-20 کلومیٹر پہ آپ کو الگ الگ مذہب اور الگ الگ کلچر کے لوگ ماننے والے ملیں گے. تو بھئی اتنے میں ایک انسان کے لیے سخت ہو جاتا ہے ان سارے ادیان میں، ان سارے دین میں، چونکہ دین کے بغیر تو ہم زندگی نہیں کر سکتے، دین کے بغیر ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے. تو پھر ان سارے دین میں ہم کیسے تشخیص دیں کہ کون سا دین حق ہے؟ سوال سمجھ میں آ گئے؟ کون سا دین حق ہے؟ یہ مہم سوال ہے. کیا ہے؟ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی the true religion. کیسے ہم صحیح دین کو پہچانیں. ٹھیک ہے. اتنے سارے ادیان ہیں، اب ہم ایک ایک کو پڑھتے رہیں تو نہیں ہو پائے گا، ایک ایک کو سمجھتے رہتے تو ہمیں وہ معیار سمجھنا چاہیے، وہ میلاک سمجھنا چاہیے جس کی بنا پر ہم اس دین والوں سے پوچھیں بھی تمہارے یہاں اس معیار کے مطابق دین کیا کہتا ہے، تمہارا دین اس میں کیا نظر رکھتا ہے. اس سے ہم اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا دین صحیح ہے، کیا دین صحیح نہیں ہے. وہ معیار میں یہاں پہ لکھتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. تب تک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی ٹرو ریلیجن کو ہم 3 حصوں سے سمجھ سکتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ پہلا قانون
یہ لکھ رہا ہوں تاکہ بچوں کو آسان ہو جائے، بعد میں وہ یاد کر سکیں. کمپیٹیبلٹی وتھ اور تیسرا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے. یہ 3 قاعدے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی دین کو سمجھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ جو دین ہے آپ کا وہ آپ کے فطرت کے قانون کے مطابق ہو، فطرت کے قانون کے مخالف نہ ہو. یعنی اس پوری دنیا پر جو خدا نے قانون فطرت حاکم کر رکھا ہے، اگر آپ کا دین صحیح دین ہے تو اس قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ہم اور آپ کو بھوک لگتا ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتے ہیں پانی پیتے ہیں، جنسی خواہشات ہوتے ہیں تو ہم شادی کرتے ہیں، تو یہ دین اس کی مخالف نہیں ہونی چاہیے. ہاں، یا اس پوری کائنات میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، اتنے سارے موجودات ہیں خدا نے وجود میں لائے، ان سب کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. اس مقصد کو ہم سمجھیں، اس فطرت کے خلاف ہم نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس قانون کے مطابق ہوں. مثلا جیسے آج کل کی تحقیقات کی بنا پر جتنے بھی شرک ہے، شرک آلود مذاہب ہیں جو بت پرست ہیں یا کچھ اسی چیز کو مانتے ہیں، ان سب کو آج کی سائنس نے، آج کی ریسرچ نے فیل کر دیا. یعنی بہت سے خداؤں کو ثابت کر دیا کہ جس کو تم لوگ خدا مانتے ہو، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، وہ غلط ہے. مثلا جیسے کہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، ماہ پرستی ہے، چاند کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ہے نا. بہت سے مذاہب ایسے ہیں. اور جانوروں کی عبادت کرتے ہیں. بہت سی چیزوں کے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا سمجھتے ہیں. تو آج کی سائنس آئی، ریسرچ آئی، آگے بڑھی، تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد کہا جس کو آپ لوگ خدا مان رہے ہو تو یہ تو کریشن ہے، کریٹر نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، خدا خالق نہیں ہے. تو جب چاند پر 1969 میں جب پہلی بار اپولو 11 اپولو 12 جب چاند پہ پہنچے، جیسے ابھی ہمارے یہاں سے ہندوستان سے گئے تھے چاند پہ، ویسے ہی وہ لوگ اس دوران یعنی آج سے 2 صدی پہلے جب چاند پہ پہنچے تو اس دوران بہت سے جو چاند کو عبادت کرتے تھے، چاند کو خدا مانتے تھے، وہ لوگ شرمندہ ہو گئے کہ یار ان کے خدا انسانوں کے پاؤں تلے آ گئے. تو بہت سے نیچرل تو جو حقائق تھے اس کے خلاف آپ کا دین بول رہا تھا، آپ کے ریلیجن بول رہا تھا. تو اس دین سے کیا ہو گیا؟ ان کو شرمندگی ہونی شروع ہو گئی. تو بہت سے تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے یہودیت کو، عیسائیت کو بھی پڑھا، بہت سی تعلیمات ان کتابوں میں جو ہیں وہ نیچرل لا کے خلاف ہے، وہ علمی تحقیقات کے مطابق نہیں. لیکن واحد اسلام ہے جو دین جو سائنس کے مطابق ہے اور سائنسی قوانین کے مطابق ہے. ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر موریس بوکائل، ان کو آپ پڑھیے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی دا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. ٹھیک ہے، یعنی قرآن اور آج کے جدید سائنس. اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں جتنے بھی، درحال یہ عیسائی تھا، ابھی بعد میں مسلمان ہوا، اور انہوں نے بائبل پر، اس سے پہلے کہ ان کے عہد عتیق عہد جدید سب پر ریسرچ کی. کہا کہ اس میں بہت سے قانون ایسے ہیں جو کائنات میں موجود قانون فطرت کے خلاف ہے، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کچھ ہے اس میں وہ قانون کے مطابق ہے. تو پہلی چیز جو ہم اور آپ کو صحیح اور غلط ہونے کو، کسی دین کے صحیح اور غلط ہونے کو دے گا، ہمارا آپ کی یہ سائنسی دنیا، یہ نیچرل دنیا، جتنا آپ سائنس پر تحقیق اور ریسرچ کریں گے اتنا آپ کو اس دین کی حقانیت سمجھنا. اگر وہ دین اس نیچرل لا کے مطابق ہے تو وہ دین کیا ہے؟ صحیح ہے. اگر وہ دین اس قانون فطرت کے خلاف ہے تو وہ دین کیا ہے؟ غلط ہے. ہم اور آپ کو کہتا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا. ہاں، یعنی خدا کی فطرت پہ ہی تم انسانوں کو وجود میں لایا. یعنی پوری کائنات فطرت کے مطابق ہے. آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو غم ہوتی ہے، یہ سب نیچرل لا ہے. آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہو خوش ہوتے ہیں، کوئی بری چیز، برا صحنہ دیکھتے ہو آپ کو غصہ آتا ہے، یہ سب نیچرل لا ہے. آپ کا دین اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور سمجھانے کے لیے آپ کو مثال، ایک بہت سے مذاہب میں، جیسے بدھزم میں، یہاں بدھزم میں اور کرسچینٹی میں، جو ان کے پادری ہوتے ہیں، یعنی ان کے کرسچینٹی کے، عیسائیت کے پادری ہوتے ہیں، اور ان کے موک ہوتے ہیں، یعنی ان کے روحانی لوگ، وہ لوگ شادی نہیں کرتے. اور ان کی نگاہ میں، یعنی ان کے مذہب کی نگاہ میں، شادی نہ کرنا ان موک کا اور پادریوں کا بہتر ہے، افضل ہے کہ شادی نہ کریں.
ٹھیک ہے، شادی نہ کرنا۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں، یہ شادی نہ کرنا یہ قانون کے مطابق ہے یا بیولوجی سسٹم کے قانون کے مطابق ہے یا نہیں؟ بیولوجیکل لا کے مطابق، یعنی ہم انسانوں کو خدا نے ایک باڈی دی نا، اس میں کوئی درد ہے، اس میں اچھائیاں ہیں، اس میں دل ہیں، اس میں خواہشات ہیں، سب کچھ اس باڈی کے مطابق خدا نے خلق کیا۔ اس میں سے ایک جنسی خواہش ہے کہ آپ کی خواہش ہو تو آپ کو شادی کرنا ہے، لیکن یہ دو دین کہتے ہیں کہ نہیں، شادی نہیں کرو، شادی نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے ان کے یہاں شادی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ شادی نہ کرنا یہ بیولوجیکل قانون کے خلاف، یہ نیچرل قانون کے بھی خلاف ہے کہ انسان کی خواہش ہے، اگر یہ نہیں ہو تو خدا نے کیوں پیدا کیا اس خواہش کو ہی؟ ہاں چلو، اگر اس کے نہ ہونے سے پھر نسلیں کیسے بڑھے گی؟ اگر ان دونوں کے، پادریوں کے اور موک کے تقلید کرتے ہوئے ان کی عوام شادی نہ کرے تو وہ مذہب کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کیسا دین ہے؟ جو میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صحیح دین کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ ہے، ٹھیک؟ تو وہ لگتا ہے کہ ان میں کچھ گڑبڑ ہے، یہ دین کامل نہیں ہے، ان میں اس بارے میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو شک ہو جائے گا۔ تو ان کے یہاں ہے کہ وہ نہ کر، درحال کہ اسلام کیا کہتا ہے شادی کے بارے میں؟ کہ میری سنت ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے تم کو نوع سے بنایا، تم ایک دوسرے کو چاہو، ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈال دی تاکہ اس کے ذریعے نسلیں بڑھیں، تاکہ قوم کی خدمت ہو، ایک دوسرے کی محبت ہو، بڑے نسلیں۔ لیکن ان لوگوں نے یہ غیر قانونی۔ تو لہٰذا کسی بھی دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری۔ اور ایک چیز ہے کہ اگر وہ دین ہے تو وہ دین جامع ہونی چاہیے۔ کمپرہنسو کا مطلب ہوتا ہے جامعیت۔ کیا ہے؟ جامعیت۔ جامعیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے مادی ضروریات کو پورا کریں، آپ کے روحی ضروریات کو بھی پورا کریں، آپ کے انڈیویجول لائف کو بھی پورا کریں، بھائی آپ کے اکیلے کی خواہشات ہیں، ضرورتیں ہیں، اس کو بھی پورا کریں، آپ کی اجتماعی اور سوشل لائف کو بھی پورا کریں۔ یہ کیا ہے؟ ایک مذہب کی جامعیت۔ تو جامعیت میں یہ کہ وہ دین آسان ہو، سخت نہ ہو، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ عمل کر سکیں آپ۔ اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدایا ہم پہ وہ احکام مت دے جس کی ہم میں طاقت نہیں، پروردگار ہمیں ان احکام کے آرڈر دے جسے ہم انجام دے سکیں۔ ایک بوڑھے آدمی سے کہے کہ آپ رات بھر عبادت کرتے رہو تو سخت ہے اس کے لیے، ہاں، یا روزہ رکھو، سخت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے مت رکھو، آپ بیمار ہیں، علاج میں ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے نہ رکھو۔ ایک آدمی ہے اس کے پیر میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اسلام کہتا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو۔ یعنی اسلام ہمیشہ کیا کہتا ہے کہ انسان کے طبع کے مطابق اسے احکام لیتا ہے، اس پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، اس کو سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لہٰذا ہمارے اوپر حرام ہے، آپ کو روزہ نقصان دہ ہے تب بھی آپ روزہ رکھیں نا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو سزا ملے گا۔ حرام کام آپ نے کیا، چونکہ باڈی کو سالم رکھنا آپ کے وہ بھی واجب ہے، آپ نے اس کے حق ضائع کیا۔ تو لہٰذا یہ تین قانون ہے کہ ہمارے اس کائنات میں موجود قانون کے مطابق ہوں تو وہ دین صحیح ہے۔ دوسرا بیولوجیکل لا، یعنی ہمارے باڈی کے حساب سے ان موجودات میں جتنے بھی خواہشات، جتنے بھی ضروریات ہیں، ان کے مطابق وہ دین ہو تاکہ اس کو ضرورتوں کو پورا کر سکے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو یہ عیسائی لوگ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کے خاندان ہیں، بیویاں، بچے ہیں، تو تم لوگ کس دین کو مان رہے ہو؟ جو اس دین کے انبیاء خود شاہدی کر چکے ہو، تم لوگ اس کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب نیچرل لا کے مطابق نہیں ہے، یہ دین کچھ حقیقت کی طرف ہمیں نہیں لے، کچھ چیزوں کا صحیح ہونا دلیل نہیں ہے کہ وہ دین 100% صحیح ہو۔ اس لیے اگر دیکھیں تو سیملیرٹی کے حساب سے دیکھیں، بہت سی دین میں بہت سی چیزیں سیملیرٹی ہے، لیکن کچھ چیزوں کی غلطی کی بنا پر وہ دین باطل ہو جاتے ہیں، وہ دین غلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ، اگر ہمارے جوان، ہمارے بچے اگر آئندہ تحقیق کرنا چاہیں کسی دین کے صحیح ہونے پر یا کیسے ہم صحیح دین کو پہچانیں، وہ ان 3 قانون کے مطابق دیکھیں۔ اگر یہ 3 قانون اس دین میں پایا جائے تو اس کو مانیے، اگر یہ قانون اس دین میں نہیں پایا جائے، چونکہ ہم اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو، یہ ورلڈ، اس پوری کائنات کو کس نے بنایا؟ خدا نے، ہے نا، اللہ نے بنایا۔ تو اللہ جب اس کائنات کو بنائے گا، اس کائنات میں موجودات جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے، یعنی اس میں اس کو چلنے کے لیے قانون بنایا ہوگا نا، یعنی اس کو کہتے ہیں نیچرل لا۔ اس نے زمین کو، آسمان کو، چرن پرن جتنے بھی موجودات اس دنیا میں ہے وہ قانون کے مطابق ہے۔ اب وہ وہی خدا جس کا منبع دین بھی ہے، کیا ہے؟ یہ خدا ہے ایک طرف وہ دنیا نیچرل لا جس کو ہم اصطلاح میں تکوین، قانون تکوین کہتے ہیں،
یعنی ہم اور آپ کو دیا زبان، یہ ذائقہ ٹیسٹ کرے گی، ہماری آنکھ دی یہ دیکھے گی، اب آپ اس کو بند کر کے رکھو نہیں دیکھے گی، اگر اس میں کھولی اس اچھی چیز کو بھی دیکھے بری چیز کو بھی دیکھے گی، کان سننے کے لیے رکھا ہے، اگر سنو گے اچھی چیز بھی سنے گی بری چیز، یہ قانون ہے، یہ خدا نے اس کو ایسا بنایا ہے ہمارے باڈی کو کہ ہم اچھی چیز بری چیز کو دیکھیں۔ اب یہ دین آ کے ہم اور آپ بتائیں گے کیا سنو کیا نہ سنو، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، یہ دین آ کے بتائے گا۔ تو یہ خدا جس نے دین کو بھی بنایا، جس نے دنیا کو بھی بنایا، یعنی دنیا میں ہم اور آپ پارٹ آف دس ورلڈ ہے نا، اس دنیا کا ایک حصہ انسان ہے، تو ہم اپنے اوپر آئیں گے تاکہ سمجھنے کے لیے خدا نے ہم کو بھی بنایا دین کو بھی بنایا، جب ہمیں بھی بنایا تو ہماری بھی کچھ ضرورتیں ڈالی آنکھ میں، اب خدا کہ نہیں آنکھ تجھے دے دی ہے لیکن مت دیکھنا، غلط ہے، کان تجھے دے دی ہے مت سننا، یہ کان، اگر ایسا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ کو خواہشات دی ہے، جنسی خواہشیں آپ کو دی ہیں، آپ سے کہ اس کو پورا نہ کرو، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دین ہمیشہ کیا ہے، اس قانون کا بنانے والے کے مطابق ہوں تو سمجھو وہ دین صحیح ہے، اگر اس کے قانون کے بنانے والے کے مطابق نہ ہو تو وہ دین غلط ہے۔ یہ مختصر سے آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے بیان کرنا تھا عقائد میں، تاکہ تھوڑا سا آگے بڑھ سکیں، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ ثواب پڑھ دیں محمد علیہ یہاں تک کوئی